آج آپ کی ملاقات ویاڑی کے ایک ایسے شہری کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کے موقع پر 100 بچیوں کو فری تعلیم دینے کا عزم کیا۔ فرسٹ بیٹی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر بجائے کہ میں نے فضول خرچی کرنے کے ایک نیک قدم اٹھانے کا ارادہ کیا تو ہم نے 100 بچیوں کا ارادہ کیا تھا۔ الحمدللہ اب 500 پلس بچیاں ہونے جا رہی ہیں۔ ابھی نے یہ نہیں کہا یہ جو آپ نے پیسے ادھر لگانے مجھے دے دے، میں نئے کپڑے لے لیتی ہوں۔ جب بھی بچوں کی ہم نے کوئی بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بکس کے حوالے سے کاپیاں، پینسلز، تو میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ آج آپ کی ملاقات ویاڑی کے ایک ایسے شہری کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کے موقع پر 100 بچیوں کو فری تعلیم دینے کا عزم کیا۔ یہ ان سے بات کرتے ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ خیال کیسے آتا ہے کہ 100 بچیوں کو فری تعلیم دی جائے، ان کا کون ساتھ دے رہا ہے، ان کی فیملی میں ان کے ساتھ کیسا ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس معاملے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ارسلان۔ ارسلان صاحب بتائیے گا، ماشاءاللہ بیٹی کی سالگرہ کے موقع پر آپ نے 100 بچیوں کو فری تعلیم دینے کا عزم کیا ہے، یہ آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال کیسے آتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ میری فرسٹ بیٹی ہے اور فرسٹ بیٹی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر بجائے کہ میں نے فضول خرچی کرنے کے ایک نیک قدم اٹھانے کا ارادہ کیا اور بیٹی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر یہ عزم کیا کہ میں 100 مستحق بچیوں کو تعلیم دلواؤں گا، اور اسی دن سے میں نے یہ اس پہ سٹرگل شروع کی۔ الحمدللہ آج 56 بچیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اس وقت میں اکیلا تھا، آج الحمدللہ میرے ساتھ ایک گلدستہ میرے دوستوں کا بھی موجود ہے۔ ارسلان صاحب بتائیے گا، یہ کس کا مشن تھا؟ یہ آپ کا تھا یا پھر بھابھی کا تھا؟ نہیں، یہ میرا اپنا تھا جی۔ آپ کا تھا، بھابھی کے ساتھ آپ نے یہ بات شیئر کی ہے تو ان کا کیسا رد عمل تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بہت ہیپی تھی اور بالکل میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی بچوں کی ہم نے کوئی بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بکس کے حوالے سے کاپیاں، پینسلز، تو میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ بھابھی نے یہ نہیں کہا یہ جو آپ نے پیسے ادھر لگانے مجھے دے دے، میں نئے کپڑے لے لیتی ہوں؟ نہیں، الحمدللہ کبھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اچھا بتائیے گا، اس وقت آپ کے پاس جو ماشاءاللہ بچیاں ہیں، کتنی تعلیم فری آپ ان کو تعلیم دلوا رہے ہیں؟ 56 بچیاں ہیں جی۔ راؤ صاحب بتائیے گا، اس مہنگائی کے دور میں آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ نہیں، میرے دوست اس مشن میں میرے ساتھ ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ زین دلشاد صاحب ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ عرفان رحمانی صاحب ہیں، کامران انور صاحب ہیں، چوری جازمین ہیں، چوری رحیل گجر ہے، رو افضل صاحب عمان سے ہیں، محمد جوید انصاری صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے دوست میرے ساتھ ہیں، تو ہم نے 100 بچیوں کا ارادہ کیا تھا۔ الحمدللہ اب 500 پلس بچیاں ہونے جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ارسلان صاحب بتائیے گا، وہ کون سی بچیاں ہوتی ہیں جن کو آپ تعلیم دلوا رہے ہیں، یا پھر کوئی بھی بچی آ کے ایڈمیشن لے سکتی ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت مند ہو، ٹھیک ہے، مستحق ہو، یتیم بچی ہو، تو اس کے لیے یہ ساری اسٹرگل کی جا رہی ہے۔ اس وقت آپ کے ساتھ ماشاءاللہ 500 پلس بچیاں زیر تعلیم ہیں جو کہ آپ کے زیر نگرانی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، فری آف کاسٹ حاصل کر رہی ہیں۔ بتائیے، سننے میں آ رہا ہے کہ آپ جھگیوں میں رہنے والی بچیوں کو بھی تعلیم دلوا رہے ہیں؟ جی بالکل، جھگیوں والے کے لیے ہم نے بڑی سٹرگل کی اور الحمدللہ 22 سے 24 بچیاں ایسی ہیں جن کو اسپیشلی تعلیم دلوائی جا رہی ہے۔ ان کو آپ نے کیسے آمادہ کیا؟ ان کا تو جو مائنڈ ہے وہ فریش کرنے کے لیے، ان کے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں جی، پہلے ہم نے خود کوشش کی، پھر ہمارے دوستوں نے کوشش کی، اس کے بعد جو قریبی آبادی تھی ہم نے ان لوگوں سے بات کی۔ آبادی والوں نے جب جا کے ان سے بات کیا ہے تو ان کے جو والدین تھے وہ آمادہ ہوئے، اور انہوں نے بڑی نت نئی باتیں بھی ہمارے خلاف بھی انہوں نے کی کہ جی ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور آج جھگی نشین کی بچیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جھگی نشین کی بچیاں آپ کے پاس سے زیر تعلیم ہیں، بتائیے گا جب ان کی فیملی کو پتہ چلتا ہے، ان کی فیملی میں پتہ چلتا ہے ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو ان کا کیسا ریئیکشن آپ کے ساتھ؟ بڑے خوش ہیں اور بڑی ڈھیر ساری دعائیں کرتے ہیں، نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے دوستوں کے لیے بھی بڑی ساری دعائیں کرتے ہیں۔ ارسلان بھائی بتائیے گا، کافی مہنگائی کا دور ہے، بتائیے گا ایک بچی کے اوپر اگر لاگت کی بات کی جائے تعلیم کے اوپر، تقریباً ٹوٹل خرچہ کتنا آ جاتا ہے؟ دیکھیں جی، بچی بعض ایسی ہیں جن کے پاس صرف ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، ٹرانسپورٹ کا ایشو جن کا ہے، قریبی علاقوں کی جو فیس ہے وہ تقریباً 3500 ہے، اگر دور کی بات کی جائے 5000 ہے، مختلف ہیں ان کے سب کی۔ کیا سہولیات دی جاتی ہیں؟ جو بچی کو ضرورت ہو، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو اسکول کی فیس پے نہیں کر سکتی، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ افورڈ
افورڈ نہیں کر سکتی، اور بہت سی ایسی بچیاں ہیں جن کے پاس ایکسپینسز نہیں ہیں، اور پرنسپل صاحبان جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یونیفارمز بھی، جیسے میں نے آگے آپ کو بتایا کہ زین دلشاد اسکول میں جو ہے تقریباً 30 بچیاں ہیں، وہ ہم نے ہی ایڈمیشن کروائے، لیکن 20 بچیوں کی جو ایکسپینسز ہیں وہ پرنسپل صاحب نے افورڈ کیے، اور 10 بچیوں سے بھی ہماری ہاف فیس لی جا رہی ہے، یعنی کہ اگر 2000 فیس ہے تو 1000 لی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہمارے بہت سارے دوست مل کے اس قافلے کو چلا رہے ہیں۔ جب آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے، آپ کی فیملی میں سے پتہ چلتا ہے کہ ارسلان بھائی اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کا کیسا رد عمل ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ بہت اچھا ہے، بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ دوست بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں، میری فیملی میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے۔ آپ کے اس کام کو اور کس نے سراہا ہے؟ دیکھیں جی، سرایا تو تقریباً ابھی وہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اسکول ایجوکیشن ملک نوشیر صاحب آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی میرے دوست عزیز و اقارب ہیں میرے، لیکن اللہ ہدایت دے، میں یہ کوئی اپنی شہرت کے لیے نہیں کر رہا، یا میں کسی سے شاباش لینے کے لیے نہیں کر رہا، میں خالصتاً یہ نیکی کا کام سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن کچھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ نہ تو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ایسے اقدام کو سراہایا گیا، اور نہ ہی ہمارے مقامی سیاستدانوں کو اتنی فرصت ملی کہ اس کام کو سراہایا جائے۔ راؤ صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ نے بتایا کہ ایک بچی کی اگر لاگت کی جائے، صرف ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے، تقریباً 3500 خرچہ ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ 500 پلس بچیاں آپ کی زیر نگرانی میں تعلیم حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں انہی پیسوں کے ساتھ کوئی اچھا خاصا بزنس بھی کر سکتے تھے۔ دیکھیں جی، الحمدللہ بزنس بھی چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا دسترخوان وسیع ہوگا تو آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ان فیوچر کیا پلان ہے؟ جو ہماری بہنیں اس وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں اور اوور ایج ہو رہی ہیں کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے یا شادی کے ایکسپینسز نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ان بہنوں کے لیے ہم ضرور اقدامات اٹھائیں گے۔ آپ نے جب یہ نیکی کا کام سٹارٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی ہے، پھر آپ اس نیکی کی طرف آ گئے ہیں، تو بتائیے گا پہلے کے حالات کیسے تھے اور اب حالات کیسے ہیں؟ دیکھیں جی، جب گھر میں رحمت آ جائے نا تو رنگ خود بخود لگ جاتے ہیں، الحمدللہ بہت رنگ لگے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ وہاڑی کا ایک ایسا شہری موجود تھا جنہوں نے اپنی بیٹی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر 100 بچیوں کو فری تعلیم دینے کا عزم کیا ہے، اور اس وقت ان کے پاس 500 سے زائد بچیاں ان کی زیر نگرانی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ کیا کیا سہولیات دی جاتی ہے، ان فیوچر کیا پلان ہے، تمام تر تفصیلات آپ انہی کی زبانی جان رہے تھے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔